اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد و علی محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزادران امام حسین، صاحبان ایمان و تقوی اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام ساتھیوں، آج میری اس مختصر سی گفتگو کا موضوع سخن یہ ہے کہ مقصد بعثت رسول کیا ہے، فلسفہ بعثت رسول کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں نبی کی شان میں جو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے وہ یہ ہے، آپ سب بھی جانتے ہوں گے، وہ یہ ہے کہ سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار، یعنی یہ بات کی طرف تو توجہ کی جاتی ہے کہ سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار، لیکن جس بات کی طرف توجہ نہیں کی جاتی وہ یہ ہے کہ اس سونے رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ سونا رسول آیا تو کس لیے آیا، اس سونے رسول کے آنے کا فلسفہ کیا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی گفتگو میں جس کو اپنا ٹاپک بنایا ہے، جس کو اپنا آبجیکٹو بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ اس سونے رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے، یعنی مقصد بعثت رسول کیا ہے، فلسفہ بعثت رسول کیا ہے۔ درود پڑھے محمد وعلی محمد کی شان پر۔ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اور 129 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صلوات اللہم صلی علی محمد پروردگار عالم فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد ضرور بضرور، یقیناً، لقد جاءکم تمہارے پاس آیا ہے، رسول من انفسکم ایک ایسا رسول آیا ہے کہ جو تمہارے ہی نفسوں میں سے ہے، یقیناً تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے کہ جو تم انسانوں میں سے ہے، یقیناً تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے کہ جو تم میں سے ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے کہ جو تم انسانوں میں سے ہے،
یعنی ہم انسانوں میں سے ایک اللہ نے ایک ایسا رسول بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ تمہارے پاس جو رسول آیا ہے وہ تمہارے جیسا ہے، تم انسانوں جیسا ہے۔ دیکھیں، اگر اللہ رسول کو کوئی آسمانی مخلوق بنا کر بھیج دیتا، کوئی فرشتہ بنا کر بھیج دیتا، یا کوئی ایسی چیز بنا کر بھیج دیتا کہ جو ہم میں سے نہ ہوتی، کوئی ایسی چیز بنا کر بھیج دیتا کہ جو ہم میں سے نہ ہوتی، تو ہم اس کی بات تو سن لیتے، اس کی بات کو تو مان لیتے، لیکن پرابلم یہ پیش آنی تھی کہ جب عمل کی باری آنی تھی ہم نے بہانہ بنا لینا تھا۔ یعنی جیسے اگر کوئی پہاڑ ہمیں قرآن کی بات بتا دیتا یا کوئی درخت ہمیں خدا کا پیغام سناتا تو ہم اس کی بات تو سن لیتے، اس کی بات کو تو مان لیتے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ حق ہے، لیکن جب عمل کی باری آنی تھی، جب پریکٹیکل کی باری آنی تھی، جب میدان عمل میں آنے کی باری آنی تھی، جب زندگی گزارنے کی باری آنی تھی، تو ہم نے بہانہ یہ بنا لینا تھا کہ وہ تو آسمانی مخلوق ہے اور ہم انسان، ہم اس کی بات پر کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اللہ نے جو رسول ہمارے لیے بھیجا وہ ہم انسانوں میں سے ہی بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ جو رسول تمہارے درمیان بھیجا ہے وہ تمہارے ہی نفسوں میں سے ہے۔ ایک مثال سے واضح کرتی چلوں کہ جیسے ایک فقیر ہے، اگر فقیر در پہ آ جاتا، اب فقیر کو کچھ دینے کی بات ہے، فقیر کی مدد کرنے کی بات ہے، اب سخاوت کرنے کی بات ہے، اب کچھ دینے کی بات ہے، اب عمل کرنے کی بات ہے، تو ہم نے بہانہ کیا بنا لینا تھا؟ ہم نے بہانہ یہ بنانا تھا کہ جس نے ہمیں خدا کا پیغام دیا ہے وہ تو ایک فرشتہ ہے، اسے تو بھوک نہیں لگتی۔ جس نے ہمیں فقیر کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے وہ تو ایک فرشتہ ہے، وہ تو ایک آسمانی مخلوق ہے، اسے بھوک نہیں لگتی۔ ہم انسان ہیں، بھوک تو ہم انسانوں کو لگتی ہے، ہم فقیر کی مدد کیسے کریں؟ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اللہ رسول کو کوئی آسمانی مخلوق بنا کر بھیج دیتا، کوئی فرشتہ بنا کر بھیج دیتا، تو اس کا نقصان یہ ہونا تھا کہ لوگوں نے بے عملی کا بہانہ بنا لینا تھا، لوگوں نے اس رسول کو اپنا اسوہ ہی نہیں ماننا تھا، اس رسول کو اپنا رول ماڈل ہی نہیں ماننا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے کہ جو تمہارے ہی نفسوں میں سے ہے۔ عزیز علیہ، عزیز کہتے ہیں گراں کو، عزیز کہتے ہیں دشوار کو، عزیز کہتے ہیں تکلیف دہ بات کو، عزیز کہتے ہیں بھاری کو، علیہ اس رسول پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزیز علیہ، اس رسول پر بہت ہی گراں گزرتی ہے، اس رسول کے لیے بہت ہی دشوار ہے، اس رسول کے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، اس رسول پر بہت بھاری گزرتا ہے۔ کیا بھاری ہے اس رسول پر؟ ما عنتم، جب وہ تمہیں کسی پریشانی میں دیکھتا ہے، جب وہ تمہیں کسی تکلیف میں دیکھتا ہے، جب وہ تمہیں کسی زحمت میں دیکھتا ہے، جب وہ تمہیں کسی اذیت میں دیکھتا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں ہمیں اس بات کا پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ، سب سے پہلی اللہ کی نعمت یہ کہ اللہ نے جو رسول ہمارے لیے بھیجا وہ ہمارے ہی نفسوں میں سے ہے۔ دوسری اللہ کی نعمت، دوسرا اللہ کا کرم یہ ہے کہ جو رسول ہمارے لیے بھیجا وہ ہمارا غمخوار ہے، یعنی جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو اس رسول پر بہت ہی بھاری گزرتا ہے، اس رسول کے لیے بہت ہی دشوار ہے۔ یہ ہمارے رسول کا مزاج ہے، یہ ہمارے رسول کا مزاج ہے، جسے امیر منائی نے یوں بیان کیا، خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔
حیدری نعرہ قمری نعرہ بوزری نعرہ حیدری محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ اور اسی طرح الطاف حسین حالی نبی کی شان میں یوں بیان کرتے ہیں: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والا۔ میرے ساتھ پڑھیے گا، مجھے لگتا ہے کہ آپ سب کو آتا ہے، ساری چھوٹی چھوٹی کلاسز میں بھی جو ہے وہ یہ پڑھا گیا ہے۔ پڑھیے گا: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والا، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ تو یہی ہمارے نبی کا مزاج ہے، عزیز علیہ ما عنتم، کہ جب وہ تمہیں کسی مشکل میں دیکھتا ہے، جب وہ تمہیں کسی مصیبت میں دیکھتا ہے تو اس رسول پر بہت ہی گراں گزرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول خدا نے ہمارے لیے بھیجا وہ ہمارا غمخوار ہے، ہمارا رسول ہمارے حالات سے آشنا ہے، ہمارا رسول ہمارے حالات سے آگاہ ہے۔ جس طرح ہمارے رسول ہمارے حالات سے آگاہ ہے، جس طرح ہمارے رسول ہمارے حالات سے آشنا ہے، بالکل اسی طرح ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام بھی ہمارے حالات سے آشنا ہیں۔ اس بات کا میں پروف دوں گی کہ ائمہ معصومین کس طرح سے ہمارے حالات سے آگاہ ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت کلام سلام کہ جو ائمہ معصومین کے روزے پر پڑھا جاتا ہے، اور خصوصاً وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ جو امام رضا علیہ السلام کے روزے پر گئے ہیں، جو نہیں گئے خدا انہیں بھی توفیق دے، وہ جانتے ہیں کہ یہ سلام امام رضا علیہ السلام کے روزے پر لکھا ہوا ہے، اور وہ سلام یہ ہے کہ وَاشْهَدُوا يَا مَوْلَايَ أَنَّكُمْ تَسْمَعُونَ كَلَامِي وَتَرَوْنَ مَقَامِي وَتَعْرِفُونَ مَكَانِي وَتُرَدُّونَ سَلَامِي وَأَنَّكُمْ حُجَّجُ اللَّهِ الْبَالِغَةُ وَالنِّعْمَةِ السَّابِغَةُ فَاذْكُرُونِي عِنْدَ رَبِّكُمْ۔ وَاشْهَدُوا يَا مَوْلَايَ، میں گواہی دیتی ہوں اے میرے امام، اے میرے آقا، اے میرے سید، اے میرے امام، اے حجت خدا، واشہدوا یا مولاي انکم تسمعون کلامی، مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات کو سنتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ میرے کلام کو سنتے ہیں، وترون مقامی، اور آپ میرے حالات سے آشنا ہیں، وتعرفون مکانی، اور آپ میرے رہن سہن سے آگاہ ہیں، وتردون سلامی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں، وَأَنَّكُمْ حُجَّجُ اللَّهِ الْبَالِغَةُ، اور بے شک آپ اللہ کی مکمل حجت ہے، وَأَنَّكُمْ حُجَّجُ اللَّهِ الْبَالِغَةُ وَالنِّعْمَةِ السَّابِغَةُ، اور آپ اللہ کی نعمت ہیں، فَاذْكُرُونِي عِنْدَ رَبِّكُمْ، پس آپ خدا کی بارگاہ میں میرا ذکر کیجئے گا۔ اور یہ اسی بات کو اسی طرح سے ہم دعائے توسل میں بھی پڑھتے ہیں، یا سیدنا و مولانا، اے میرے آقا، اے میرے سید،
اے میرے امام، اے حجت خدا، یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا، اے حجت خدا، اے خدا کی حجت، میں آپ کی سفارش کی طلبگار ہوں، میں نے آپ کی طرف توجہ کی ہے اور میں آپ کی سفارش کی طلبگار ہوں۔ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ، اور خدا کی بارگاہ میں آپ کو اپنا سفارشی وسیلہ بناتی ہوں۔ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، اور میں نے اپنی ساری حاجتیں آپ کے در پر رکھ دی ہیں، میں نے اپنی ساری حاجتیں آپ کے قدموں میں رکھ دی ہیں، میں نے اپنی ساری دعائیں آپ کی بارگاہ میں رکھ دی ہیں۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم کسی ایرا غیرہ کے پاس نہیں جاتے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم کسی داتا سے مدد نہیں مانگتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا وجیہن عند اللہ، کہ آپ خدا کی بارگاہ میں عزت والے ہیں، خدا کی بارگاہ میں آپ عزت والے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ خدا کے بارگاہ میں آپ کے علاوہ کسی کی بھی عزت نہیں ہے، اس لیے ہم نے اپنی ساری حاجتیں آپ کے قدموں میں رکھ دی ہیں۔ اگر آپ خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں گے تو خدا ہماری وہ دعا ضرور بضرور قبول کرے گا، وہ دعا ہماری ضرور بضرور قبول ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر وہ لوگ آ جائیں، اِذ ظَّلَمُوا، کہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، وہ لوگ آ جائیں کہ جنہوں نے گناہ کیے ہیں، وہ لوگ آ جائیں کہ جنہوں نے خطائیں کی ہیں، وہ لوگ آ جائیں کہ جنہوں نے اپنی عمر برائیوں میں گزار دی ہے، وہ لوگ آ جائیں کہ جنہوں نے اپنی عمر غفلت میں گزار دی ہے، اگر وہ لوگ آ جائیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر وہ گناہگار آ جائیں، پروردگار عالم اس آیت میں فرماتا ہے کہ اے حبیب، اگر وہ گناہگار آ جائیں اور آ کر خدا سے معافی مانگیں، آ کے خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آپ کو اپنا بخشش کا وسیلہ بنا لیں، آپ کی بارگاہ میں آ کر یہ دعا کریں کہ اے میرے امام، اے میرے سید، میں نے ساری دنیا کو ٹھکرا دیا ہے، آپ کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے اور یہ دعا کرے کہ اے میرے امام، میں نے آپ کو اپنا سفارشی وسیلہ بنایا ہے، تو پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا جَاءُوكَ، کہ اے رسول، اگر وہ آپ کے در پر آ جائیں، آپ کو اپنا وسیلہ بنا لیں، آپ کو اپنا بخشش کا وسیلہ بنا لیں، تو اے میرے رسول اس سے کہہ دو جاؤکا، اگر وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کو اپنا سفارشی وسیلہ بنا کر خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، تو پروردگار عالم فرماتا ہے فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اے رسول آپ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، آپ کے لبھائے مبارک سے یہ نکلیں کہ اے خدا اس گناہگار کو معاف کر دے، تو اے رسول دیکھنا تم خدا کو کیسا پاؤ گے، لا وجد اللہ، خدا کو کیسا پاؤ گے، تواب الرحیم، خدا کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے، خدا کو بخشنے والا پاؤ گے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر، محمد والے محمد وعجل فرجہم، تو آپ خدا کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ اس آیت میں ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کر کے رسول کی بارگاہ میں آ جائے اور رسول کو اپنا سفارشی وسیلہ بنا کر خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تو خدا اسے ضرور بضرور معاف کر دیتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے
کہ ہمارے رسول یا ہمارے آئمہ ہمیں صرف شریعت بتانے نہیں آئے، ہمارے آئمہ ہمیں نماز روزہ حج کا بتانے نہیں آئے، بلکہ وہ ہمارے اور خدا کے درمیان ایک سفارشی وسیلہ ہے، وہ ہمارے اور خدا کے درمیان ایک بخشش کا وسیلہ ہے، جس طرح ہم دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں آئینہ باب اللہ الذی منہ یؤتی، وہ دروازہ کہاں ہے جہاں سے خدا عطا کرتا ہے، وہ دروازہ کہاں ہے جہاں سے خدا دیتا ہے، آئینہ سبب المتصل بین ارضی والسماء، وہ سبب کہاں ہے کہ جو زمین و آسمان کے قائم ہونے کا سبب ہے، وہ دروازہ کہاں ہے جو زمین و آسمان کے قائم ہونے کا سبب ہے۔ سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اگر ہم خدا کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ دیں، ان کا واسطہ دیں، تو ہماری کبھی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے خدا عطا کرتا ہے، یہ وہ در ہے جہاں سے خدا دیتا ہے، اور یہ وہی ہے کہ جن کے سبب سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ اس آیت سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی گناہ کر کے خدا کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لیتا ہے تو خدا اسے توبہ کا راستہ کیا بتاتا ہے؟ توبہ کا راستہ یہ بتاتا ہے جاؤکا، کہ اے رسول اگر وہ گناہ گار آپ کی بارگاہ میں آ جائے، آ کر آپ کو اپنا سفارشی وسیلہ بنا لے، تو خدا اسے معاف کر دیتا ہے۔ کا مطلب یہ ہے اگر کوئی گناہ گار ہے، اگر کسی سے کبھی گناہ ہو جاتا ہے، اگر کسی سے کبھی کوئی خطا ہو جاتی ہے، اگر وہ رسول کے در پر آ جائے یا ائمہ معصومین کے در پر آ جائے، ان کی طرف رجوع کریں تو خدا اسے ضرور بضرور معاف کر دے گا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ ایک واقعہ کہ جو آیت اللہ ابراہیم امینی نے اپنی کتاب اسلام کی مثالی خطون میں بیان کیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو رسول خدا نے سزا سنا دی تھی، اس نے کوئی خطا کی تو رسول اللہ نے اسے سزا سنا دی۔ اب وہ سزا سے بھاگ گیا، فرار ہو گیا، بھاگ گیا۔ اب اس نے دیکھا اسلام تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، اس نے کہا کہ اسلام تو بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اور میں نے ایک نہ ایک دن پکڑے جانا ہے، میں نے ایک نہ ایک دن پکڑے جانا ہے، میں کب تک بھاگتا رہوں گا؟ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں رسول خدا کی بارگاہ میں جا کر رسول سے معافی مانگ لوں، میں نے ایک نہ ایک دن تو پکڑے جانا ہے۔ اب اس کے دل میں ایک تڑپ ہے کہ اگر میں رسول کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو یا تو مجھے سزا مل سکتی ہے یا سزا میری ڈبل بھی ہو سکتی ہے۔ اب دل میں یہ خوف لیے وہ ڈرتے ڈرتے رسول اللہ کی گلی تک پہنچا۔ دل میں ڈر ہے، خوف ہے کہ سزا مل بھی سکتی ہے یا سزا ڈبل بھی ہو سکتی ہے۔ اب وہ ڈرتے ڈرتے رسول خدا کی گلی تک آیا تو اس نے دیکھا کہ رسول کے گھر کے باہر دو بچے موجود ہیں۔ جب اس نے غور سے دیکھا ان بچوں کو تو وہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام تھے۔ اب وہ ایک مرتبہ خوش ہو گیا، بہت خوش ہوا، دلی طور پہ اس کو خوشی ملی۔ اس نے کہا کہ شاید مجھے بخشش کا کوئی وسیلہ مل گیا ہے۔ اس نے خوشی سے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو اپنی طرف پکڑا اور ایک کاندھے پر امام حسن علیہ السلام کو بٹھایا اور ایک کاندھے پر امام حسین علیہ السلام کو بٹھایا اور رسول کی بارگاہ میں کی جانب چلا۔ اب رسول اللہ کی بارگاہ کی طرف جا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے، یا رسول اللہ وہ گناہ گار آ گیا، یا رسول اللہ وہ خطا کار آ گیا کہ جو بھاگ گیا تھا، یا رسول اللہ وہ گناہ گار آ گیا ہے کہ جسے آپ نے سزا سنائی تھی، یا رسول اللہ وہ انسان آ گیا ہے جس سے مسٹیک ہو گئی تھی، لیکن یا رسول اللہ وہ خطا کار، وہ گناہ گار
وہ بدکار اکیلا نہیں آیا بلکہ اپنے ساتھ بخشش کا وسیلہ بھی لایا ہے۔ جب رسول خدا اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس نے کہا یا رسول اللہ، اب آپ چاہیں تو مجھے سزا سنا دیں یا آپ چاہیں تو ان شہزادوں کے صدقے مجھے معاف کر دیں۔ اب رسول اللہ خدا اس شخص کے انداز کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک دفعہ مسکرانے لگے اور مسکرا کر کہا کہ اے انسان، اے گناہ گار، تو نے اپنی بخشش کا کتنا اچھا وسیلہ انتخاب کیا ہے، تو نے اپنی بخشش کے لیے کتنے اچھا وسیلے کا انتخاب کیا ہے، جا تجھے معاف کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے جوانان جنت، میں نے آپ کی سفارش کو قبول کیا۔ درود پڑھے محمد والے محمد صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ اس پوری گفتگو سے ہمیں جو نتیجہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے خطا ہو جائے، اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، تو اگر وہ رسول کی بارگاہ میں آ کر رسول کو اپنا وسیلہ بنا لے، ائمہ معصومین کے روضے پر جا کر، ان کی بارگاہ میں جا کر ان کو وسیلہ بنا کر بارگاہ الہی میں دعا کریں، تو خدا ان کی دعا ضرور بضرور قبول کرے گا اور خدا انہیں معاف کر دے گا۔ بس آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگارہ محمد والے محمد کے صدقے ہماری تمام خطائیں معاف فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمیں حقیقی معنوں میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو بیمار ہے بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ وعاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمیں اپنے وقت کے ایمان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔